السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حکومت تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے اور عمران خان کو آئسولیشن میں رکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ شاید عمران خان کوئی ایسی بات کرے یا عمران خان یہ کہے کہ مجھے ڈیل دے دیں، مجھے این آر او دے دیں۔ لیکن ناظرین اکرام، آج تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کسی صورت کوئی ڈیل کرنے یا کوئی مذاکرات کرنے کے حق میں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ عمران خان نے کھلے الفاظ میں اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ بڑی اہم خبریں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بشریٰ بیگم نے بھی ایک بڑا سرپرائز دے دیا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ مذاق اڑایا جا رہا تھا بشریٰ بیگم کا کہ جی بشریٰ بیگم لاہور آنے کے بجائے، پنجاب آنے کے بجائے پشاور کیوں چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی بشریٰ بیگم ڈر گئی ہیں، بشریٰ بیگم ڈیل کر آئی ہیں، بشریٰ بیگم کا پشاور جانے کا کیا تک بنتا تھا۔ لیکن آج بشریٰ بیگم نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اہم تفصیلات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، کل جو کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لندن میں ہوا اور جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے ان کا گھیراؤ کیا گیا، تو حکومت نے بھی ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ تو پہلی خبر ہے جی تحریک انصاف کے چیئرمین بانی عمران خان کے حوالے سے۔ حکومت کی جانب سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ جی عمران خان کو دباؤ میں لا کر اور عمران خان کے اوپر سختی بڑھا کر کوشش کی جائے گی کہ جی عمران خان کسی طریقے سے ڈیل کر لے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو بات کرنے پر مجبور کر لیا جائے۔ لیکن آج تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کے بعد ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کسی صورت کوئی مذاکرات کرنے کی جو بات ہے وہ نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں، نہ تو حکومت کا رویہ درست ہے، نہ ہی عمران خان کا رویہ درست ہے۔ یہ میرا ایک ذاتی اوپینین ہے کہ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو دونوں سائڈز کو مذاکرات کرنا ہوں گے۔ اب چلتے ہیں خبر کی طرف۔ تو ناظرین اکرام، آج تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ، تو ان میں شیر افضل مروت بھی تھے اور شیر افضل مروت نے جو اپنے مسائل تھے وہ بھی عمران خان کو بتائے۔ ساتھ ہی ساتھ آج انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے شیخ وقاص اکرم کو اور تحریک انصاف کو یہ چیز واضح کر دی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک فائنل کال دی جائے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف آخری کال کی تیاری کریں، دھرنا یا لانگ مارچ جو بھی ہوگا اس کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کل اس چیز کا فیصلہ کر لیا جائے گا اور اس چیز کا اعلان کر دیا جائے گا کہ تحریک انصاف آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر مزاحمت کا اعلان کر دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے کہ جی حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا آئینی ترمیم کی آڑ میں، جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، دباؤ میں لایا گیا، تو اب عمران خان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اب جو ہے مقابلہ کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں موصول ہو رہی تھی کہ عمران خان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، چاہے وہ بجلی بند کر کے ہو یا عمران خان کے اوپر جیل میں سختیاں بڑھا کر ہو یا جو بھی ایسے معاملات ہیں، یا تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے ہو۔ یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو دباؤ میں لایا جائے۔ لیکن آج عمران خان نے جو اعلان کیا ہے، اور کل ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اس حوالے سے اپنا لاہے عمل بتا دے کہ اب وہ کرنے کیا جا رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق کل اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اب تحریک انصاف لانگ مارچ کرے گی یا کوئی دھرنے کا اعلان کرے گی۔ اس حوالے سے علی امین گنڈا پور بھی کچھ روز پہلے ویڈیو پیغام میں بتا چکے ہیں کہ اب جو ہے پاکستان بند کیا جا سکتا ہے اور تحریک انصاف احتجاج کی طرف جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ایک دو دنوں کے اندر جو پاکستان کے حالات ہیں وہ کس طرف جائیں گے، پاکستان کی سیاست کے حالات کس طرف جائیں گے، کیونکہ اب جو فائنل کال کا فیصلہ کیا گیا ہے یقیناً یہ حالات کو بگاڑ سکتی ہے، حکومت کو مزید پریشان کر سکتی ہے، کیونکہ حکومت جتنی مرضی پر اعتماد دکھنے کی کوشش کرے لیکن ایک مسئلہ ان کو درپیش ہے، وہ ہے عمران خان، کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ حکومت
جو کہ فارم 47 کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ اس وقت پریشان ہے، اور مریم نواز کی تقریر ہو یا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بیانات، وہ ایک چیز واضح کرتے ہیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ حکومت کسی صورت کام نہیں کر سکتی۔ ویسے ہی کون سا کام کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن عمران خان کا خوف ان کو اب بھی ہے، تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بشریٰ بیگم کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے۔ بشریٰ بیگم، آپ کو یاد ہوگا کہ جیل سے رہائی کے بعد سیدھا خیبر پختونخوا چلی گئی تھی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے ایک نیا محاذ اپنا بنا لیا تھا کہ جی بشریٰ بیگم پنجاب کیوں نہیں آئی، بشریٰ بیگم اسلام آباد کیوں نہیں گئی، بشریٰ بیگم پشاور کیوں چلی گئی ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں بنائی گئیں، افواہیں چلائی گئیں، فیک نیوز چلائی گئیں کہ جی بشریٰ بیگم نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے، انہوں نے کوئی اجلاس بلا لیا ہے، یا انہوں نے پتہ نہیں کون سے رہنماؤں کو بلا کر کوئی میٹنگ کال کر کے ان سے معلومات لی جا رہی ہیں۔ تو اب ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ بشریٰ بیگم اچانک لاہور زمان پارک پہنچ چکی ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جی کہ بشریٰ بیگم جو ہیں وہ زمان پارک پہنچ چکی ہیں۔ زمان پارک کی جو رونقیں ہیں وہ دوبارہ بحال کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو پولیس ہے پنجاب کی، اس نے بھی زمان پارک کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بشریٰ بیگم کو گرفتار کیا جائے گا۔ بشریٰ بیگم کو گرفتار اس لیے اب نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو ضمانت دی گئی ہے، اور جو ضمانت ہے وہ 10 سے 15 دنوں کی دی گئی ہے۔ تو ان 15 دنوں کے اندر تو پنجاب پولیس جو ہے وہ بشریٰ بیگم کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بشریٰ بیگم کو اگر گرفتار نہیں کر سکتے تو پولیس نے زمان پارک کو گھیرے میں کیوں لے لیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر بشریٰ بیگم سے ملنے کے لیے تحریک انصاف کے رہنما آئیں گے تو شاید ان کو گرفتار کیا جائے گا، یا ان کو پریشرائز کیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے بشریٰ بیگم کو وہاں پر نظر بند کر دیا جائے، ہاؤس اریسٹ ان کا کر دیا جائے تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، کل بڑا اہم ہوگا۔ کل جب تحریک انصاف احتجاج کا اعلان کرے گی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ بشریٰ بیگم کے اوپر کس طرح کا دباؤ بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بشریٰ بیگم جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ایکٹیو تو ہوں گی عمران خان کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو کل لندن میں واقعہ پیش آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور تحریک انصاف اس کا کافی عرصے سے تیاری کر رہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہاں پہنچیں گے تو ان سے دو ہاتھ کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جس طرح وہ کل منہ چھپا کر روانہ ہوئے، تو تحریک انصاف کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا، تو حکومت نے بھی اب تحریک انصاف کے لوگوں سے جو انتقام لینے کا ہے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ کل احتجاج میں شامل تھے اور جنہوں نے ان کے اوپر نعرے بازی کی، تو ان کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں وہ بلاک کر دیے جائیں گے، اور ان کی جو شہریت ہے وہ معطل کر دی جائے گی، جس کے بعد وہ پاکستان کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس قانون کے تحت ان کی جو شہریت ہے وہ معطل کی جائے گی، یا آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کیے جائیں گے، کیونکہ معاملہ تو لندن میں پیش آیا ہے۔ اگر کوئی سزا جزا کرنی ہے وہ تو لندن کے اندر ہوگی، برطانیہ کی حکومت کرے گی، تو پاکستان کی حکومت یہ کس طرح کر سکتی ہے؟ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا لاہ عمل دیتے ہیں، کیا لاجک دیتے ہیں، کیونکہ جو تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر موجود تھے، ان کا یہی سوال ہے کہ کس قانون کے تحت ہماری جو شہریت ہے وہ معطل کی جا سکتی ہے، یا ہمارے جو آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو بلاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اگر ان کی شہریت کو معطل کیا جاتا ہے یا ان کے آئی ڈی کارڈز کو بلاک کیا جاتا ہے تو وہ تو وہاں پر اسائلم لے سکتے ہیں برطانیہ کے اندر، اور وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ویزا پہ گئے ہوں یا اپنا ٹیمپریری ویزا پہ گئے ہوں، تو وہ وہاں پر جا کر یہ کہیں گے جی کہ ہمیں تو اسائلم دیا جائے، کیونکہ جو ہماری حکومت ہے وہ اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے گی کہ جی وہ وہاں کے نیشنل ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے حکومت جو ہے برطانیہ کی، ان کو وہاں کا نیشنل بنا لے گی، تو
تو پھر آنے والے دنوں کے اندر جو احتجاج مزید ہوں گے تو وہ لوگ بھی شامل ہوں گے اس احتجاج کے اندر جو پہلے نہیں تھے شامل. اس کا یہ مقصد ہوگا کہ جی ہم بھی احتجاج میں شامل ہوتے ہیں بڑی تعداد میں, پھر حکومت جو ہے ہمارا بھی آئی ڈی کارڈ اس کو بلاک کرے گی اور ہماری شہریت کو معطل کرے گی, تو پھر ہم یہاں پر اسائلم کے لیے اپلائی کریں گے اور ہمیں وہاں کی جو نیشنلٹی ہے وہ پرماننٹلی طور پر مل جائے گی. تو یہ دوسری سائڈ ہے جو میرے ذہن میں آئی تھی, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا, وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی, وہ نئے جو ہیں چھکے پہ چھکا لگا رہے ہیں روز, اور جو فیصلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر کے گئے تھے ان کو وہ اٹھا کر سائڈ پر پھینک رہے ہیں. اب اسی حوالے سے ایک اور انہوں نے جو فیصلہ ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ تبدیل کر دیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکال دیا تھا, تو اب اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر 3 سینئر ججز موجود ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, جو فیصلے کریں گے کون سے کیس لگانے ہیں, بینچ کون سا بنے گا. تو اب ناظرین کرام جو ایک اور فیصلہ انہوں نے کیا ہے جی وہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے تنازعات کے متبادل حل کے لیے کمیٹی کی تشکیل نو کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی کے چیئرمین مقرر کر دیا. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی سے ہٹا دیا تھا. ناظرین کرام یہ اس کمیٹی کے اندر اب جو ہے اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کو ایک بار پھر چیئرمین بنا دیا گیا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں اپنا بلہ چلا رہے ہیں, اور انہوں نے ان کے فیصلوں کو اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیا ہے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ماشاءاللہ کافی ایسے فیصلے کیے ہیں جس کو تاریخ جو ہے وہ یاد کرے گی اور وہ باعث بنے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تنقید کا. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں, تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینا, اور 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ان میں دھاندلی کے حوالے سے خاموش رہنا, اسی کے ساتھ ساتھ 63A نظر ثانی کیس کا فیصلہ کرنا جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو لیگلائز کر دیا کہ ایک پارٹی سے منتخب ہونے والا رکن اپنی پارٹی کے فیصلے کو چھوڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے دوسری جماعت کو ووٹ دے سکتا ہے, چاہے وہ دباؤ کے تحت ہو, چاہے وہ پیسے کی آفر کے تحت ہو, چاہے وہ طاقت کے زور پر ہو, چاہے اس کو ڈرا دھمکا کر لے لیا جائے, لیکن اس کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے بعد ہی آئینی ترمیم منظور کروانے کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکا ہے, ادروائز اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو شاید آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ بھی آگے نہ بڑھ سکتا. لیکن بہرحال یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے کیے ہیں, اور جاتے جاتے وہ کہہ بھی گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت سارے فیصلے ہوں جو غلط کیے ہوں, تو وہ جاتے جاتے یہ تسلیم بھی کر گئے اور ایک یادگار بھی بنا گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے, اور اس کے اندر انہوں نے کافی کچھ پتھر کے اوپر اور دیواروں کے اوپر لکھوایا ہے کہ پتہ نہیں کس کس کی آزادی ہے پاکستان کے اندر. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر وہ چیف جسٹس سے انہوں نے کر دیا, اور وہ ویسے تو کہہ رہے تھے کہ میں پروٹوکول بھی نہیں لوں گا, میں عوام کا پیسہ بچاؤں گا, تو اس یادگار کے اوپر وہ 12 کروڑ روپیہ لگا گئے. خیر, تو ناظرین اکرام یہ اس وقت صورتحال ہے, اور اب دیکھتے ہیں کل کا دن اہم ہوگا. تحریک انصاف کے اعلان کا انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کیا وہ دھرنے کا اعلان کرتے ہیں, پورے پاکستان کے اندر احتجاج کی کال دیتے ہیں, یا لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے کوئی بڑا اعلان کر دیا تو ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ رک جائیں گے, اور پاکستان کی سیاست جو ہے ایک بار پھر اس طرف چلی جائے گی جہاں پر پاکستان کی سیاست کو نہیں جانا چاہیے, کم سے کم تحریک انصاف کی جانب سے, کیونکہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. بے شک ان کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہے, ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر, اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دے, احتجاج کرے, لیکن آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر. اگر معاملات کو مزید بگاڑیں گے تو تحریک انصاف کے اوپر سختیاں مزید بڑھیں گی, اور دوسری طرف جو حکومت ہے ان کو بھی چاہیے کہ معاملات کو سنجیدگی سے لیں, ایسی روایات قائم نہ کی جائیں کہ بعد میں جب ان کے اوپر یہ وقت آئے تو وہ کسی کو شکایت کرنے جوگے بھی نہ رہیں, اور پھر وہ روتے رہیں, بیٹھتے رہیں کہ جی یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیونکہ تحریک انصاف نے بڑے مراحل طے کر لی ہیں, اور تحریک انصاف ان مراحل کو طے کر کے اب ایک مکمل سیاسی جماعت بن چکی ہے, اور اب
حکومت اس جماعت کا مقابلہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ والسلام۔